ذرا سوچیے، آپ روز 5 وقت نماز پڑھتے ہو، پھر بھی جھوٹ، غصہ، غیبت، غلط نظر اور وہی پرانے گناہ۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز گناہ سے روکتی ہے، پھر بھی میری نماز مجھے کیوں نہیں روک پا رہی؟ آج کی ویڈیو آپ کو جج کرنے کے لیے نہیں، آج کی ویڈیو آپ کو جگانے کے لیے ہے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے، اگر نماز روکتی ہے تو پھر نماز پڑھنے والا گناہ کیوں کرتا ہے؟ جواب سمپل ہے، ہر نماز صرف مومنٹس نہیں ہوتی، ہر نماز کنیکشن ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں یا صرف ادا کر رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا، بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز سے تھکان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ مطلب نماز تو پڑھ لی لیکن دل حاضر نہیں تھا، دماغ دنیا میں تھا، دماغ کہیں اور ہی تھا۔ اگزامپل جیسے کہ آپ سجدے میں ہو لیکن سوچ EMI، موبائل، لوگ، غصہ ان سب چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ایسی نماز فرض تو اتار دیتی ہے لیکن گناہ سے طاقت سے نہیں روکتی۔ خشوع کی کمی سب سے بڑی وجہ، خشوع دل کا جھک جانا، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت۔ اللہ فرماتے ہیں، کامیاب وہ مومن ہے جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ بنا خشوع کی نماز صرف عادت بن جاتی ہے، عادت گناہ نہیں توڑتی۔ نماز اور گناہ ڈائریکٹ کنیکشن۔ سچائی یہ ہے، نماز آٹومیٹک شیلڈ نہیں ہے، نماز تربیت کا پروسیس ہے۔ جیسے روز ایکسرسائز کرو پر جنک فوڈ نہ چھوڑو تو باڈی فٹ نہیں ہوگی، ویسے ہی سیم نماز پڑھتے ہو پر گناہ چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں تو نماز کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ جو نماز کا اثر کم کر دیتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ۔ رسول نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ غیبت یعنی کہ بیک بچنگ، اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ حرام کمائی، رسول نے فرمایا، حرام سے پالی ہوئی جسم جنت میں نہیں جائے گی۔ حرام روزی پلس نماز ایکول ٹو نماز کمزور۔ غلط نظر، آنکھوں کا جینا نظر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، کیا گناہ کرنے سے نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ بہت لوگ سوچتے ہیں جب گناہ ہو ہی جاتا ہے تو نماز کا کیا ہی فائدہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا، گناہ کے بعد نیکی کرو وہ مٹا دے گی۔ مطلب گناہ ہو جائے، نماز اور پکڑ لو، نماز چھوڑی گناہ اور بڑھے گا۔ نماز کو گناہ سے بچانے والی کیسے بنائیں؟ نماز سے پہلے 1 منٹ سوچو، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ الفاظ کا مطلب سمجھو، اللہ اکبر، سبحان رب العالمین، اتحیات۔ گناہ سے پہلے نماز یاد لاؤ، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، پھر یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ دعا کرو، یا اللہ میری نماز کو میری حفاظت بنا دے۔ اللہ کی رحمت آخری امید۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ کر بھی گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب اللہ ابھی بھی بلا رہا ہے۔ پرفیکٹ نماز پہلے نہیں آتی، پہلے اسٹرگل آتا ہے۔ گناہ کے باوجود نماز چھوڑنا نہیں، بلکہ نماز کے ذریعے گناہ چھوڑنا سیکھو۔ شاید وہی نماز جو آج آپ کو نہیں روک رہی، کل آپ کی زندگی بدل دے۔ گناہ کے لیول ہوتے ہیں، نماز کا اثر کیوں رکتا ہے؟ اسلام میں گناہ 3 لیولز کے ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ، جیسے جھوٹی قسم، زنا، رشوت، حرام کمائی، نماز چھوڑ دینا۔ ان گناہوں سے نماز کا نور کم ہو جاتا ہے۔ اور سیکنڈ ہے صغیرہ گناہ یعنی کہ چھوٹے گناہ، غصہ، غلط نظر، بے وجہ بات، یہ دھیرے دھیرے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تھرڈ ہے عادت بن چکے گناہ، روز غیبت، روز جھوٹ، روز بے حیائی۔ جب گناہ عادت بن جائے تو نماز آواز دینا بند کر دیتی ہے اور آدمی محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ دل کا جنگ سب سے بڑا نقصان۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ان کے گناہوں نے ان کے دل پر جنگ چڑھا دیا۔ ہر گناہ دل پہ ایک کالا داغ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ رزلٹ، نماز پڑھتے ہو لیکن رونا نہیں آتا، دعا میں سکون نہیں، یہ نماز کی نہیں دل کی بیماری ہے۔
نماز کا اثر ترنت کیوں نہیں دکھتا؟ بہت لوگ کہتے ہیں میں تو سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی وہی گناہ۔ سچائی نماز انجیکشن نہیں، نماز سلو میڈیسن ہے۔ جیسے 10 سال کا گناہ 10 دن میں نہیں چھوٹے گا، اللہ پروسیس دیکھتا ہے، پرفیکشن نہیں۔ شیطان کا سب سے خطرناک اٹیک۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ تو نمازی ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو منافق ہے، یہ زہر ہے۔ رسول نے فرمایا ہر انسان گناہ کرتا ہے اور سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے۔ شیطان چاہتا ہے یہ نماز چھوڑ دو، یہ امید چھوڑ دو۔ اللہ چاہتا ہے نماز بھی پلس توبہ بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں گناہ کے بعد نماز کا صحیح طریقہ۔ گناہ اگر ہو جائے شرم محسوس کرو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وضو پلس 2 رکعت نفل۔ رسول نے فرمایا گناہ کے بعد 2 رکعت پڑھنے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اپنی عبادت سے اسٹرانگ بنا دے۔ نماز چھوڑنے والے سے نماز میں گناہ کرنے والا بہتر کیوں؟ ایک سخت سچ، گناہ کے ساتھ نماز پڑھنا نماز چھوڑ دینا سے بہتر ہے۔ کیوں؟ نماز بندی اور رب کو جوڑتی رہتی ہے، ایک دن وہی نماز زنجیر توڑ دے گی۔ بہت لوگ صرف اس لیے سدھر گئے کیونکہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ ریئل لائف میسج۔ آج اگر آپ نماز پڑھتے ہو اور پھر بھی گر جاتے ہو تو مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہو، مطلب یہ ہے آپ فائٹ کر رہے ہو۔ اللہ فائٹ دیکھ رہا ہے، رزلٹ نہیں۔ نماز فرشتہ نہیں بناتی، نماز انسان کو سدھارنے کا موقع دیتی ہے۔ گر کر اٹھنا ہی تو ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی نماز کمزور ہو لیکن اسے چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز گناہ گار کا بھی سہارا کیوں ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سچ یہ ہے فرشتہ گناہ نہیں کرتا، انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ نماز اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ابھی آپ سے رشتہ نہیں توڑا۔ اگر اللہ چھوڑ دیتا تو نماز بھی چھوٹ جاتی تو شرم بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ پرفیکٹ لوگ نہیں، سچے لوگ چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورت نہیں تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ مطلب پرفیکٹ نماز نہیں بلکہ سچی کوشش۔ ایسا بندہ جو روتا ہے یا اللہ پھر گر گیا، وہ اس سے بہتر ہے جو گھمنڈ میں کہتا ہے میں پاک ہوں۔ گھمنڈ والی عبادت سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ گناہ کے ساتھ نماز ایک خاموش دعا۔ کبھی کبھی نماز میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور شرم زیادہ، یہ بھی دعا ہے۔ اللہ سمجھتا ہے۔ آنکھوں کی نمی، دل کا بوجھ، بنا بولے کی توبہ۔ ہو سکتا ہے وہی نماز جو آج آپ کو ویک لگتی ہے کل آپ کو گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ نماز کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ میں پاک ہوں، نماز ایک ریکویسٹ ہے، یا اللہ مجھے مت چھوڑنا۔ اگر آپ گر کر بھی سجدے میں آ جاتے ہو تو یقین رکھیے اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کسی ایسے انسان کو شیئر کریں جو نماز کے ساتھ اسٹرگل کرتا ہو۔ اللہ ہم سب کو نماز کے ذریعے گناہ سے بچا لے۔